اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک انتہائی مہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ غدیر قرآن کی نگاہ میں متعدد آیات اور روایات غدیر کی عظمت اور شان امیر المؤمنین میں مختلف آیتیں نازل ہوئی ہے، لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ان تمام آیات کا تذکرہ کر سکیں۔ مختصر مدت میں ایک دو آیت جس کی شان نزول اور اس کی کچھ تفسیری نکات بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلی آیت جس کے بارے میں مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ سورہ مائدہ کی 67 نمبر آیت ہے، جو کہ انتہائی معروف و مشہور آیت ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ اس آیت کی شان نزول میں کچھ اقوال اور نظریات مفسرین کے بیان کرتے ہیں، میں فہرستوار پہلے بیان کروں گا۔ محمد بن کعب القرظی اور کچھ اس طرح کے اور بھی افراد سے منقول ہے کہ کہتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام کو کسی عرب شخص نے چاہا کہ قتل کریں، تو وہ قتل کرنے کے در پہ تھے اور پیغمبر کو قتل کرنے کے خاطر شمشیر کو ہاتھ میں اٹھا کر جو ہے پیغمبر کو قتل کرنا چاہا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ تو شان نزول آیت جو ہے، شخص عرب جو پیغمبر کو قتل کرنا چاہ رہا تھا وہ اپنے ہدف میں کامیاب نہیں ہوئے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام جو ہے قریش سے خوف زدہ تھے اور اپنے دل میں خوف محسوس کرتے تھے، تو خداوند رب العزت اس آیت کے ذریعے واللہ یعصمک من الناس کے ذریعے اس آیت کی نزول کے بعد پیغمبر کے قلب سے وہ خوف نکل گیا۔ تیسرا قول یہ ہے، شیخ طوسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بعض افراد جو ہے پیغمبر کی حفاظت پر مأمور تھے اور اس آیت کی شان نزول میں بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام نے ان محافظوں سے کہا اب مجھے تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ خدا نے میری حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میری حفاظت کرنے کا، لہٰذا اب تمہاری حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک قول یہ ہے۔ چوتھے نمبر پر ایک قول ہے کہ حضرت عائشہ سے ایک روایت ہے اور ان سے منقول ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام جو ہے اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کچھ امور دینی کو انتہائی تقیہ کے انداز میں اظہار کرتے تھے اور کھل کر ان امور دینی کو ظاہر نہیں فرماتے تھے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر کے قلب سے وہ تقیہ کا جو توہم تھا وہ دور ہو گئے اور ان امور کو اظہار کرنے لگے۔ چھٹے نمبر پر جو ہے امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام
امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو روز غدیر اپنی جانشینی کا اور خلافت کا، علی کی خلافت کا اعلان کرنا چاہا اور امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان کرنا چاہا، اور ولایت کا اعلان کرنا جب چاہا تو پیغمبر کے دل میں کچھ اصحاب کی کارشکنی اور کچھ اصحاب کی مخالفت کا خطور ہوا، اور ان کے شرانگیزی کا خوف تھا پیغمبر کے قلب میں۔ تو اس وقت روز غدیر خم سال 10 ہجری اور 18 ذی الحج کو یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے بعد پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا۔ تو یہ سارے اقوال جو اس تفسیر کے اس آیت کی ذیل میں جو شان نزول کے اعتبار سے میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ اب آتے ہیں کہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں اہل سنت اور اہل تشیع کے متعدد مفسرین نے، متعدد راوی نے، حتیٰ یہاں تک کہ واقعہ غدیر اور روایت غدیر کو حتیٰ بعض نے کہا ہے کہ متواتر کی حد تک ہے، اور اہل سنت اور اہل تشیع کے مختلف مفسرین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور صحیح السند کے ساتھ اس واقعے کو، یوم غدیر کو اور حدیث غدیر کو ذکر کیا ہے۔ اور ان میں سے صاحب تفسیر المنار اور اسی طرح مسند احمد، ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ سب نے حدیث من کنت مولا فہذا علی مولا کا صحیح السند کے ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن کچھ اس میں جو ہے اشکال کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ اس کو جو ہے تحریف کرنے کی کوشش کی ہے۔ روایت کو ذکر کرنے کے بعد، صحیح السند روایت غدیر کو ذکر کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر من کنت مولا فہذا علی المولا جو پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا، اس سے مراد کیا ہے؟ دوستی مراد ہے۔ تو علماء تشیع جو ہے بیان فرماتے ہیں اگر دوستی مراد ہے، اگر اس مولا کا معنی دوستی ہے تو بیعت لینے کا کیا معنی ہے؟ اگر دوستی کا اعلان ہے تو بیعت کس وجہ سے لے رہے ہیں؟ علی کی ولایت کا جب اعلان کیا پیغمبر نے تو لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں، علی کے دست مبارک پہ لوگ بیعت کر رہے ہیں بے عنوان امام، بے عنوان جانشین، بے عنوان ولایت، تو یہ بے معنی ہے۔ اگر دوستی ہے تو بیعت کا معنی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہاں پر دوستی کا معنی ہے تو اتنی تشریفات اور جو آگے گزر گئے تھے ان حجاج کو بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان حجاج کا انتظار کیا، اور پالان کا ممبر تیار کیا گیا، اور مفصل پیغمبر گرامی نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں مہم ترین نقطہ پیغمبر گرامی اسلام کے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر مولا سے مراد دوستی نہیں ہے، مولا سے مراد جو ہے ولی ہے، ولایت ہے، جانشینی ہے، وہ بھی خدا کے حکم سے ہے۔ اس میں پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان کرنے سے پہلے فرمایا کہ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق کے تصرف نہیں رکھتا ہوں؟ پیغمبر نے جب یہ سوال کیا، یہ سوال ولایت ہے، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں یا نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، سب نے اقرار کیا۔ جب اقرار کیا تو اس کے فوراً بعد پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ بس پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ اقرار لینے کے بعد یعنی الست اولا کا جو اقرار لیا وہ ولایت کا اقرار ہے۔ ولایت جس طرح پیغمبر حق کے تصرف رکھتے ہیں لوگوں مومنین کے نفوس پر، الرسول اولا،
بالمؤمنین من انفسہم، یہ قرآن کی آیت بھی ہے، اور پیغمبر گرامی اسلام نے اقرار لیا، سب نے بلا کہا، اس کے بعد من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ دوسرا اعتراض انہوں نے کہا کہ پہلے کہا کہ یہ اس سے مراد دوست ہے، اس کا اہل تشیع کے علماء نے جواب دیا۔ دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اگر یہاں پر علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے تو مولا خاموش کیوں رہے؟ مولا نے کیوں احتجاج نہیں فرمایا، کیوں اعتراض نہیں فرمایا، کیوں اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کیا؟ تو علماء تشیع فرماتے ہیں افسوس ہے، یہ بدیہیات میں سے ہے، افسوس ہے تم لوگوں پر جو اس طرح کے جو ہے انتہائی سخیف جو ہے اعتراض کرتے ہیں، در حال کہ نہج البلاغہ کی طرف توجہ کریں تو امیر المؤمنین متعدد مقامات پر امیر المؤمنین اپنے حق کا اظہار کرتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں ان کاموں پر۔ مولا فرماتے ہیں خصوصاً خطبہ شقشقیہ میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اما واللہ لقد تقمصها ابن ابی قحافہ وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مَحَلَّ الْقُطْبِ وَالرَّحَى يَنْحَدِرُ عَنِّي السَّيْلُ وَلَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ۔ اس سے بڑھ کر اور کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ مولا اعتراض فرماتے ہیں جنہوں نے اس جو ہے خلافت کو غصب کیا حق کے علی ہوتے ہوئے، اور ابو الاسود دویلی سے کہا کہ تم علی کو امام المتقین سمجھتے ہیں، کل کائنات کے امام سمجھتے ہیں، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا دلیل یہ ہے احتیاج الکل الیہ، اس کا دلیل یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ احتیاج الکل الیہ، پوری کائنات علی کے دروازے پر، علی پر محتاج ہے، وَإِسْتِغْنَاهُ عَنِ الْكُلِّ، اور علی پوری کائنات سے بے نیاز ہے، علم کے میدان میں، حلم کے میدان میں، کمالات کے میدان میں، شجاعت کے میدان میں، پوری دنیا علی پر محتاج ہے، اور علی استغناہ عن الکل، تمام کائنات سے علی بے نیاز ہے۔ یہی دلیل ہے علی انہ دلیل امام الکل، یہی دلیل ہے کہ علی امام کل ہے، کل کائنات کا امام ہے۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ اس آیہ مجیدہ میں یا ایھا الرسول بلغ، پہنچانے کو حکم ہے، اس کے آگے فرماتے ہیں ما انزل الیک، وہ چیز جس کے بارے میں پہلے بیان کیا گیا متعدد مقامات پر، لیکن رسول کیوں بیان نہیں کر رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کے شرپسندی کی وجہ سے، کچھ صحابہ کی جو ہے شرانگیزی کی وجہ سے خوف احساس کر رہے ہیں، تو خدا جو ہے پیغمبر کی حفاظت کا اعلان بھی کرتے ہیں، آپ انجام دیجئے، ولایت علی کا اعلان کر دیں، واللہ یعصمک من الناس، خدا جو ہے میں خود تیری حفاظت کے لیے تیار ہوں، حفاظت کا وعدہ لیتے ہیں۔ بس اس کے بعد دوسری آیت جس کے بارے میں علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے انتہائی علمی بحث کی ہے کہ اگر اس بحث کی طرف جاؤں تو پورا ٹائم اسی میں چلا جائے کہ میں دو تین نقطہ کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3، اور اس سورہ مائدہ کی ابتدائی آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود سے شروع ہے، اس کے بعد فرماتے احل لکم بہیمۃ الانعام، حلال چیزوں کے بارے میں بیان کر رہی ہے۔ اس کے آگے فرماتی ہے کہ آیت کہ الا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو حرام چیزیں ہیں الا ما یتلی علیکم، وہ حرام چیزیں جس کی بعد میں وضاحت ہوگی، وہ چیزیں کیا ہیں؟ آیت نمبر 3 میں اشارہ ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 3 بیان کرتی ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبوع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق۔ اس کے بعد فرماتے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی۔ اس کے آگے فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کے آگے پھر ادامہ ہے آیت، میں اس پر اکتفا کرتا ہوں۔ علامہ فرماتے افسوس کی بات یہ ہے اس دو جملہ الیوم یئس الذین کفروا اور الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دونوں جملات جو ہے اگر اس پہ ہم توجہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ آیت کے شروع اور ذیل سے ان دو جملوں کا کوئی ربط نہیں ہے، چونکہ ایک تفسیر کے ضوابط میں سے ایک طریقہ کار قانون یہ ہے کہ سیاق و سباق کو دیکھا جاتا ہے، جو وہ نزول، فضائے نزول، شان نزول، سبب نزول اور سیاق آیت کو دیکھا جاتا ہے۔ سیاق کے اعتبار سے یہ دونوں جملہ جو ہے شروع اور آخری آیات سے کوئی ربط نہیں ہے، چونکہ شروع جو ہے حلال کے بارے میں ہے اور آخری آیت جو ہے حرام گوشت جانور کے بارے میں ذکر ہے،
اس کے وسط میں کہہ رہے ہیں کہ آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. تو اس کے لیے وہ لوگ مفسرین اہل سنت بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. اس سے مراد یہ ہے، چند احتمالات بیان کرتے ہیں. چونکہ بعثت پیغمبر کا جب اعلان ہوا تو کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. علامہ فرماتے ہیں تو بعثت کے دن اگر کافر مایوس ہوئے ہیں تو دین کامل نہیں ہوا تھا. اس کے فوراً بعد کہہ رہے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، تو ان کی بات جو ہے قابل قبول نہیں ہے. دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ ہجرت پیغمبر کا موقع ہے، جب پیغمبر نے ہجرت فرمایا تو کیا ہے، کفار مایوس ہو گئے. تو اس کا جواب علماء اہل تشیع فرماتے ہیں کفار کہاں مایوس ہو گئے، ہجرت تو اس لیے پیغمبر نے ہجرت کی کہ پیغمبر کے گھر پہ حملہ لائے تھے، پیغمبر کے قتل کے در پہ تھے، تو کفار مایوس نہیں ہوئے تھے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ روز خندق اور روز بدر کا موقع ہے کہ اس موقع پہ کفار مایوس ہوئے. تو علماء فرماتے ہیں، مفسرین اہل تشیع فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کو قبول بھی کریں کفار مایوس ہوئے تو وہ کفار مایوس ہوئے تھے جو جنگ بدر میں شریک تھے. آیت یہاں پر مطلق اور اس جملات میں مطلق بیان کر رہی ہے، آیت مطلق بیان ہو رہی ہے اور اشارہ کر رہی ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن جو ہے کفار، تمام کفار چی حاضر چی ناظر اور قیامت تک آنے والے کفار سب کے سب مایوس ہو گئے. تو یہ روز خندق اور روز بدر بھی نہیں ہے. لیکن ایک نکتہ اس میں ہے، علماء تشیع بیان فرماتے ہیں کفار و مشرکین اس درپے میں تھے کہ پیغمبر پر تہمت لگائے، پیغمبر کو قتل کرے، پیغمبر کی حرمت کو پائمال کرے، اور اس درپے میں تھے کہ پیغمبر گرامی اسلام کو قتل کر دیا جائے. مختلف جنگ کی اور پیغمبر کو قتل کرنے کی کوشش کی، چونکہ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ پیغمبر کا کوئی بیٹا نہیں ہے. ان شانئک هو الابتر کی مصداق ہے یہ آیت کہ پیغمبر کا کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، اولاد ذکور نہیں ہے. تو وہ اس درپے میں تھے کہ پیغمبر کو شہید کر دیا جائے، اسلام ختم ہو. یہاں پر جب یہ سوچ رہے تھے یہ آیت نازل ہوئی کہ آیت اکمال اور کیا ہے یا ایھا الرسول بلغ، اس کے بعد مولا کی ولایت کا اعلان کیا تو کفار مایوس ہو گئے. اور اس کے بعد اکمال نعمت کا بھی ذکر ہے. میں دو نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں چونکہ بحث ناقص نہ رہے. یہ نعمت دو قسم کے ہیں، ایک نعمت مادی ہے، ایک نعمت معنوی ہے. یہاں پر سب سے بہترین نعمت نعمت ولایت ہے، نعمت امیر المؤمنین ہے، نعمت اہل بیت ہے. متعدد آیات میں اشارہ کی گئی ہے کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، انہوں نے ہماری نعمات کو پہچاننے کے بعد انکار کر دیا. امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس نعمت سے مراد ہماری ولایت ہے، ہماری ولایت سب سے بہترین نعمت ہے. اسی طرح امام جعفر صادق نے ابو حنیفہ سے پوچھا میں نے سنا ہے تم تفسیر قرآن بیان کرتے ہو اور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کی آیت کے بارے میں تم بیان کرتے ہو کہ اس نعمت سے مراد جو ہے نعمت مادی ہے. اور امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہیں دعوت کرے، تمہیں اچھے نعمت سے نوازے، کھلائیں پلائیں اور بعد میں تمہیں منت لگائے تمہارے اوپر، تو تمہیں کیا احساس ہوگا؟ اس نے کہا کہ مجھے احساس ہوا کہ وہ بندہ بخیل ہے. تو امام نے فرمایا خدا تمہیں نعمت دے اس کے بعد اس کی منت لگائیں تو خدا بخیل ہے؟ کہا کہ واقعاً یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. امام نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، روز قیامت جس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، سختی سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ نعمت ولایت اہل بیت ہے، نعمت امیر المؤمنین ہے. بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں صحیح معنی میں نعمت ولایت کو سمجھنے اور اس نعمت کو سمجھ کر اس ولایت کے فرمان پر، حکم پر چلنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.